تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروفیسر صاحب نے جس طرح فرمایا موضوع یقیناً یہی تھا، یہی میں نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ماہ ربیع الاول شریف میں جہاں ہر طرف خوشیوں کے دیپ روشن ہیں، وہاں ایک دلخراش واقعہ فرانس کے اندر رونما ہوا کہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے غلاظتوں اور خباثتوں کا اظہار کیا۔ 2014 سے وہاں کا ایک میگزین ہے جو مسلسل توہین آمیز خاکے شائع کر رہا ہے، اس کی پاداش میں وہاں حملے بھی ہوئے۔ حالیہ دنوں میں بات یہاں تک پہنچی کہ اسکول کا ٹیچر طلباء کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے فرانس میں، بلکہ فورس کرتا ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے کارٹون معاذ اللہ بنائے جائیں۔ اور پھر چیچنیا کے ایک جوان نے اس ملعون کا سر قلم کیا اور خود بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ اور پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ اگرچہ سیکولر حکومتیں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور جس طرح ہر ایک کے لیے یہ قوانین ہیں کہ کسی کی مذہبی دل آزاری نہ ہو، تو مسلمانوں کا بھی حق ہے، ان کے سینوں میں بھی دل ہیں، بلکہ دل ہی ان کے سینوں میں ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو اس پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ فرانس کے ملعون صدر نے باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ اعلان کیا کہ پوری دنیا خاکے بنانے سے رک جائے، ہم نہیں رکیں گے۔ اور پھر انہوں نے فرانس کے 2 بڑے شہروں کی سرکاری عمارتوں پر، سرکاری سطح پر ان کارٹونوں کو، ان کی نمائش کی گئی، تشہیر کی گئی۔ یہ اسی ہفتے کا واقعہ ہے۔ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے اور انتہائی اذیت ناک بات ہے، اور اس سے ان لوگوں کا امن کا جو ڈھونگ رچانا ہے، ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں کہ خاکے بنانے سے کوئی ملک و ملت کی ترقی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی قوموں کی ترقی پنہاں نہیں ہے، بلکہ کہ یہ شر اور فساد ہے۔ اور حضور کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر ایک کے لیے رحمت کی خیرات بانٹی ہے، اور حضور کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس لعین نے کہا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا ہے، کہ وہ جو پہلے اس پر ضرب شدید ہوتی تھی اس کے اندر کو رعایت برتی گئی ہے۔ تو جن کی رحمت کی خیرات شیاطین تک کے لیے وہاں تک اس کے ذرے نور کے پہنچتے ہیں، تو پھر پوری دنیا کو، اور میں سادہ سی بات کہوں گا کہ عالم کا امن رحمت عالم کی تعظیم سے جڑا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے، یا ہم انشاءاللہ یہ کلام بھی جاری رکھیں گے، تو ہم حسن و جمال مصطفیٰ کی بات کریں اور دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا حسن بخشا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دربار رسالت اقدس حضور ہی کی ذات سے سجا ہوا ہے، اور شمع رسالت کے پروانے حاضر ہیں۔ شاعر دربار رسالت مآب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خیر الانام میں یوں گویا ہیں، یوں عرض گزار ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو ان کی عرض ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، یہ انہی تک محدود نہیں ہے، جس نے دیکھا، جہاں جہاں دیکھا، نتیجہ یہی نکالا۔ سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لینے آستان قدس پر حاضر ہوئی۔ حضور سفید رنگ کے اونی لباس میں ملبوس تھے، اور میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ محبوب کے چہرہ انور کی نورانیت کے آگے سفید رنگ کا اونی کپڑا بھی مدھم مدھم دکھائی دے رہا تھا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ حلیمہ عرب کے بڑے بڑے گھروں سے بچے لیے ہیں، پر آج سے پہلے کبھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے جانے جہاں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔
ترمذی شریف ہو، مشکات شریف ہو، شمائل ترمذی ہو، امام بیہقی کی دلائل النبوہ ہو، امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ ہو، امام سیوطی کی قصائص کبریٰ ہو، امام احمد قسطلانی کی مغارب الدنیا ہو، قاضی ایاز کی شفا ہو، ابن کثیر کا فضائل والا چیپٹر البدایہ کا ہو، سیدنا انس، سیدنا ابو ہریرہ اور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایات بالترتیب منقول ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو ہمارے دل نے کہا کہ حضور سے پہلے حضور جیسا. اچھا جی، میں اسپتال میں تقریر نہیں کر رہا، اگر آپ کو دوائی شوائی کا مسئلہ ہے تو مجھے اجازت دیجیے. یعنی وہ بلڈنگوں پر بے ادبی کے پہاڑ جو ہیں وہ نمایاں کر رہے ہیں. میں نے اسی لیے آج اپنا موضوع بدل دیا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جمال حبیب کی بات کریں، حسن حبیب کی بات کریں، کمال حبیب کی بات کریں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات جن کے میں نے اسماء شریفہ لیے اور کتابوں کے حوالے دیے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، ہمارے اندر کے مفتی نے کہا کہ آج سے پہلے اس جیسی صورت، ایسا محجبی، ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ صرف حضرت حسان نہیں کہہ رہے، ہر دیکھنے والے نے کہا. اور گرامی قدر حضرات، اس سے اگلی صدر اور زیادہ قابل توجہ ہے. یہ پاک ذاتے فرماتے ہیں نہ ہم نے حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھیں گے. پہلے نہیں دیکھا، یہ مشاہدے کی روشنی تھی کہ ہماری آنکھوں نے بڑی صورتیں دیکھی پر ایسی منموہن صورت نہیں دیکھی. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے نہ حضور سا دیکھیں گے، یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیں گے تو تب نہ جب رب نے حضور جیسا بنایا ہوگا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن مدینہ عالیہ منورہ میں میرے حضور کی پہلے دن جلوہ گری، اور یہ پہلے دن جلوہ گری ظاہری وجود پاک کے ساتھ اس جوانی کے عالم میں، بلکہ 40 سال کی ظاہری عمر کے بعد کی بات ہے. وگرنہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج بھی یہاں تشریف لائے مسجد مدینہ پاک میں اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں. تو حضور علیہ السلام کی بعد ہجرت پہلی رونق افروزی ہے آج مدینہ عالیہ میں. مہینہ بھی ربیع الاول، دن بھی پیر شریف، تاریخ بھی 12. سبحان اللہ، کیا حسن اتفاق ہے. کریم کی جب جلوہ گری ہوئی، ہر طرف ان کی آمد کے نعرے تھے، چہرے خوشی سے چمک رہے تھے. قاضی ایاز نے ایک صحابی پاک کا قول لکھا، وہ فرماتے جب حضور آئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ مدینے کی ریت کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے، ذرہ ذرہ روشن ہے. اور پھر اس کے بعد کی حالت کیا ہوئی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہجرت گواہ ہے کہ 2 رایا لینے تھی اور نعرے لگ رہے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ. بنی نجار کی شہزادیاں چھت پہ چڑھ کر دف بجا کر گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع بدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے ودا کی گھاٹیوں سے. وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا ہے. یہ اتنی محفلیں، یہ جھنڈے، یہ قمقمے، یہ روشنیاں، یہ جلوس، یہ لنگروں کے سلسلے، مسئلہ کیا ہے؟ وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا. ما دعا للہ داعی، ماز 3 روز 10 روز 1 سال 10 سال نہیں، جب تک رب کو پکارنے والے پکارتے رہیں گے حضور کی جلوہ گری کا شکر منانا واجب ہو گیا ہے. لیکن جو روایت میں یہاں یہ خاکہ پیش کر رہا تھا روایات کی روشنی میں، تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے والد سلام بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کے ہاں ان کی بڑی تکریم اور تعظیم تھی. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تو دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا کہ میں نے ان کو نہیں دیکھنا، لیکن جب حد سے زیادہ استقبالیہ نعروں کا شور ہوا تو میرے دل نے مجھ سے کہا، او عبداللہ تو کون سا کو ان پڑھ اور جاہل ہے کہ تو دیکھ کر بہک جائے گا؟ پچھلی کتابوں کا عالم اور فاضل ہے، محقق ہے، ہر چیز کو کسوٹی پہ پرکھیں گے، جا کے دیکھے تو صحیح کہ ہے کون. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں باہر نکلا،
اور اس جلود آمد رسول میں پہنچا، اور پھر میں نے حضور کی صورت انور کو دیکھا، جمال اقدس کو دیکھا، جلوہ پر نور کو دیکھا۔ اور اب اگلا جملہ سنیے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل نے مجھ سے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے جانے جہاں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اس نے جانا، سبحان اللہ، اس نے جانا حسن انور کی کیفیت مبارکہ، طلعت شریف کا عالم دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور خصائص کی کتابوں میں منقول ہے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھتے تو سرکار کی بینی پر نور، بینی پر نور، اونچی اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، بینی پر نور، ناک مبارک، تو دور سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں چراغ روشن ہے۔ کیا بات ہے جناب، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے۔ نعت اس کو کہتے ہیں بھائی، یہ جو ہمارے یہاں تماشے اور ڈرامے والے پیدا ہو گئے ہیں، جو نعت کی دنیا اور نعت کا نام لے کر خود گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ ابھی ایک گویہ ہمارے اسٹیجوں پر میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، حضور کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ پھڑ ونجلی رانجنا، اور حضور کو رانجن کہنا اور حضور کو کہنا آپ ونجلی پکڑے بانسری پکڑے۔ یہ تماشا ہماری محفلوں میں ہو رہا ہے، اور یہ گرفت ہوگی ایسی محفلیں کروانے والوں کی، اور جو چپ رہتے ہیں گونگے بنتے ہیں، گونگے۔ مال و زر کے آگے لوگ گونگے بنتے، دنیا کا سٹیٹس دیکھ کر لوگ گونگے بنتے، اپنے گھر کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے حضور کو رانجنا کہنا، حضور کو کہنا پھڑ ونجلی، اور ونجلی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بانسری کو کہتے ہیں۔ یہ طوفان بدتمیزی ہے جو اب ہمارے اسٹیجوں پہ برپا ہے۔ یہ نعت کے عنوان پر نعت اقدس کی وہ توہین ہے جو مسلسل ہمارے ہاں جاری ہے۔ ارباب کو اور محافل کروانے والوں کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہاں بھی تو نعت ہوتی ہے، کتنے سال ہو گئے؟ بولے تو صحیح نہ ذرا۔ کوئی ذوق میں کمی، کوئی عشق و مستی میں کمی، کوئی محبت کی تراوت میں کمی، تو نعت نعت ہوتی ہے۔ ان گویوں کو ڈفڑیاں پکڑا کر کو میوزیکل شووں میں بھیجا جائے، یہ ہمارے ہاں آ کر یعنی اسٹیج ڈرامے بند ہو گئے، اور انہوں نے ساروں نے رخ اب یہاں اسٹیجوں کا کر لیا، اور اس اسٹیجوں کی تقدیس جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس سے تو بہتر بندہ محفل نہ کرائے۔ محفلیں تو ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، بے ادبی اور توہین کے فروغ کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جتنی مسجدوں کی بنیاد پہ کمیٹیاں بنتی ہیں، علاقوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں، شہر کی بنیاد پر میلاد کمیٹیوں کے عنوان سے بنتی ہیں، ان کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے یا کمیٹیاں چھوڑ دیں، یا پھر حضور کی حرمت اور تعظیم کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ یہ دین سیٹھوں کا نہیں ہے۔ سردار تو فرماتے ہیں دین چلا ہی غریبوں سے، رہ گئے غریب، تو سیٹھوں کو کہیے وہ پیسے کی چمک کہیں اور دکھائیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا معاملہ ہے۔ آج میرا مزاج تھوڑا تلخ رہے گا، میں فرانس کو پیش نظر رکھ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو جب ہم غیروں پر تان کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ تو گرامی قدرات میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کریمہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ کیسے نہیں حسین دیکھا؟ کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شعر و شاعری وہ بھی ہے کہ ہم کرتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ پر شعر پڑھا گیا حضور کے سامنے اور سرکار نے کر لیا ہو قبول، تو وہ پھر پوری مسلم امہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان کی اس نعتیہ ربائی کو مصطفیٰ جان رحمت نے قبول فرما کر بتا دیا کہ ہماری ذات وہی ہے جو حسان اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہی تو کابریلی کے تاجدار ہے، لم یاتی نظیرک فی نظر،
یہی ہے بھائی، یہی معنی ہے۔ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ آپ جیسا حسین کسی ماں نے نہیں دینا۔ کائے حسان پاک، مائیں بچے ہی پیدا کرتی ہیں، اور ماں کا تو کالا بچہ بھی ہو اس کو بھی وہ 14ویں کا چاند کہتی ہے۔ آپ حضور کے لیے یہ بات کس بلبوتے پر، کس نظریے پر کہہ رہے ہیں؟ کہا خلقت مبرئا من کل عیب، بس یہی ہم رک جائیں گے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ خلقت مبرئا من کل، صرف عیب کی بات نہیں کی، ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے جماہی، انگڑائی اور اس کے ساتھ جماہی، منہ کا کھلنا، آ آ کا کا کی آوازیں ممنوع ہے کہ آوازیں نہ نکالی جائے، ہونٹوں کو بھینچا جائے، بایاں ہاتھ منہ پہ رکھ لیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جمائی نہیں ہے۔ اور نسخہ سنیے، اگر کسی کو جماہی تنگ کرتی ہو، رکتی نہ ہو، تو کہا اتنا خیال ذہن میں لے آئے کہ میرے سرکار کو کبھی جماہی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آگئی بات کی؟ خلقت مبرئا من کل عیب، حضور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک تخلیق فرمایا۔ اس سے آگے بڑھیے، وجود انور منور پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہاں امام قاضی یاد رحمہ اللہ نے شفا شریف میں لکھا کہ وجود پر مکھی کا نہ بیٹھنا، اس کی ایک حسین علامت اور رمز حضور کے اسم انور میں بھی ہے۔ کہا حضور کے اسم انور میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، کوئی لفظ بھی منقوط نہیں ہے، نقطے والا نہیں ہے۔ کہا کہ نقطے والا لفظ اس لیے بھی نہیں رکھا کہ یہاں نام اقدس میں نقطہ اوپر کوئی نہیں اور ادھر وجود پر مکھی کوئی نہیں بیٹھتی۔ میرا امام کہتا ہے کوئی مثل ہے تو مثال دو، اور ایک مہر معراج نے یوں کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اے جا نہیں ہو بولن دی۔ وجود انور پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف میں ولادت ہوئی، حلیمہ پاک رضی اللہ عنہ کے گاؤں میں تشریف لے گئے، طائف تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد غزوات میں تبوک تشریف لے گئے، حنین میں رونق افروز ہوئے، بدر میں جلوہ گری ہوئی، احد میں رونق افروزی ہوئی، یعنی ان تمام علاقوں میں تشریف لے گئے۔ حضور شرق سے غرب تشریف لے جائیں، غرب سے مغرب سے شمال و جنوب میں رونق افروز ہو، مکی کسی نگر کی بھی ہو، وجود پر نہیں بیٹھے۔ یہ مکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ باقیہ نے جسم سے بہنا ہے، حضور دے وجود پاک دے نہیں بہنا؟ جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کریم نے اتنی تمیز تو مکھیوں میں بھی دی ہوئی ہے کہ وہ یہ ونڈ کر سکیں کہ باقی اور ہیں، محبوب خدا اور ہے۔ یہ فرق تو مکھیوں کو بھی اثر ہے۔ تو یہ خلقت مبرئا من کل عیب، جانے جہاں اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ وجود پر نور پہ مکھی نہیں بیٹھتی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس سے آگے بڑھیے، حکیم ترمذی نے نواد الاصول میں لکھا، حکیم ترمذی کا تذکرہ سید الاولیاء سرکار دادا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب میں کیا۔ 1000 سال سے زیادہ پرانے دور کے محدث ہوئے ہیں، دادا صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، اور دادا صاحب کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، اور ان کی نوادر الاصول کے حوالے سے خاتم الفاظ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا۔ خلاصہ کلام کیا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود انور کا سایہ نہیں تھا، وجود اقدس کا پہلی وجہ حضور نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ چلیے گزارا ہو گیا آپ کی آواز پر۔ دوسری وجہ
دوسری وجہ یہ کہ سایہ دوئی ثابت کرتا ہے، سایہ مثلیت کا وہم پیدا کرتا ہے، بندے کا جو وجود ہو، جو گیٹ اپ ہو، وہ پرچھائی میں نظر آتا ہے، اگرچہ رات میں اور دن کے پرچھائے میں سائے میں فرق ہوتا ہے، اس کی سائزنگ کا فرق ہوتا ہے، آگے چلنے اور پیچھے چلنے کا فرق ہوتا ہے، لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو سائے میں ٹوپی نظر نہیں آئے گی، اگر میں نے دایاں ہاتھ کھڑا کیا تو سائے میں بایاں نظر نہیں آئے گا، تو یہ شبیہ اور دوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا کہ محبوب کی مثل ڈھونڈنے والوں بلا وجہ اپنے وقت کو برباد نہ کرنا، اتنا ہی سمجھ لو کہ جس کا سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ خاکے بنانے والے خاکے بنائیں گے، اور میں حضرت شاہ صاحب کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان لفظوں کو قبول نہیں کرتا کہ حضور کے خاکے، حضور کے خاکے کون بنا سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نا میرا تو رحمان، میں رحمان کا آئینہ ہوں، دیکھنے والے کو اپنی صورت نظر آتی ہے، دیکھنے والوں کو اپنی صورت نظر آتی ہے، یہ من کے کالے چمڑی کے گورے، ان کو جو ان کے اندر کی سیاہی ہے وہ نظر آتی ہے، وہ لکیروں میں کھینچ کر کارٹون بنا دیتے ہیں اور منسوب بے مثل سے کرتے ہیں۔ حضور کا خاکہ علمان والا بیز، اللہ کریم نے اپنے حبیب کے جلوہ اقدس کی شبیہ اور محبوب کی صورت انور کی تصویر ایک ذات کو بنایا، اور وہ ذات سید ابن سید، مولا ابن مولا، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے کہ سر سے سینے تک حضور کی تصویر، اور سید الشہداء امام عرش مقام سینہ سے قدموں تک حضور کی شبیہ، دونوں کو ملایا جائے تو جلوہ مصطفیٰ۔ اور اس کی وجہ ہے کہ حضور خود بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اصل جڑ، پہلے بیج، پھر جڑ، پھر تنا، پھر شاخیں، پھر شاخوں پہ پھول، پھر شاخوں پر پھول۔ تو لہٰذا ان پاک ذاتوں کو اللہ کریم کی حکمت ہے کہ محبوب کی نسل کریم کا سلسلہ ان دو سے آگے جاری فرمایا، اس لیے ان میں اپنے حبیب کے جلوے کو، محبوب کے حسن کو ان پاک ذاتوں میں ظاہر فرما دیا، وگرنہ حضور کی شبیہ، حضور کی تصویر اور معاذ اللہ خاکہ، خاکی خاکہ بنائے گا۔ چلیے ایک جملہ اور کہہ دوں، خاکی نور کا خاکہ بنائے گا، گرامی قدر حضرات سایہ نہیں بنایا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ کہ بندہ جب چلتا ہے تو اس کی پرچھائی جو ہوتی ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے، پاک ناپاک دونوں جگہوں پہ پھرتی ہے۔ سایہ ہوتا تو وجود انور کا جگہ ناپاک بھی ہوتی تو گزرتا، کہ ہم اپنے محبوب کی حرمت اور تعظیم کا اہتمام فرمائیں گے، سایہ ہی نہیں بنایا تاکہ محبوب کا سایہ زمین پر نہ پڑے۔ اور چوتھی وجہ یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں اور وجہ بیان کرنے لگا ہوں، اس پر اعلان پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چوتھی وجہ آپ سنیں گے دل باغ باغ ہوگا، اور یہ تو صدیوں پہلے اللہ نے انفرانس اور ان کی تقلید کرنے والے اور جن کی یہ تقلید کرتے ہیں ایسے گستاخوں کے منہ پر صدیوں پہلے لعنت کا تماچا لگ چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے کو زور زور سے پیر مار رہا ہے زمین پر، تھک تھک، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی حضرت ابن عمر کے سائے پر اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ ان یہودیوں کو حضرت عمر سے بڑی چھیڑ ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے ان کو نکیل ڈال کے رکھی۔ آپ فلسطین مسجد اقصیٰ جو آزاد ہوئی، سرکار عمر پاک خود گئے، حضرت عمر پاک نے خود وہاں صفائی کی تھی۔ وہ جگہ جہاں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے، اس جگہ پر یہودی کوڑا ڈالتے تھے۔ یہ جملے سنیے گا، قربان جاؤں بڑوں کی بڑے کاموں پر۔ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم وہاں کا کوڑا اپنی جھولی میں ڈال کر اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے، اور جو یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ایسا ان کو باندھ کے رکھا کہ آج تک ان کے دلوں میں بغض عمر نہیں جاتا۔ سب سے زیادہ دعوت ان کو سرکار عمر پاک کی ذات سے ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہودی جو ہے وہ ان کی پرچھائی پر پیر مار رہا ہے زور سے، صدقے قربان حضرت عشق کے،
حضرت ابن عمر نے جب یہ منظر دیکھا اس کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ عرشوں کی طرف نظر کر کے کہا مالک آج پتہ لگا ہے۔ چلو جی تسی چپ شاہ ہو جو جیدنا گزارا ہوندہ ہے تو ہو جاؤ تسی، اللہ نے شکر دے۔ مالک آج پتہ لگا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اے جانے جہاں مالک کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے وجود پہ آلائشیں ہوتی ہیں، کریم رحیم آقا کی ولادت اقدس ہوئی، جسم انور صاف شفاف خوشبودار، ماں کے رحم کی علائشوں کی وجہ سے بچے کے سر کے بال گڈمڈ ہوتے ہیں، جانے جانا آئے زلف صبری ہوئی۔ اور محدث ابن جوزی جیسے نقاد نے اپنی کتاب المیلاد النبوی میں لکھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں، حضور جتنی مدت میرے غریب خانے پہ رونق افروز رہے ایک مرتبہ بھی حضور کی ذات پاک سے ایسا معاملہ نہیں دیکھا گیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اور ایک اور حسین بات سنیے، اللہ جل شانہ کی قدرت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود ہے یہ اس کا وجود اس کی قدرت کا مظہر ہے، اسی لیے اللہ فرماتا اپنے نفسوں پہ غور کرو۔ اسی لیے عارفین نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنی جی کو، اپنے من کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آنکھ، پھر آنکھ کے باہر اللہ کریم نے پلکیں رکھی ہے، ان پلکوں میں یہ سسٹم ہے کہ آنے والے ذرات کو یہ پلکیں اندر نہیں جانے دیتی، دائیں بائیں دھکیل دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ سید السادات حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کریم نے کان کے اندر میل رکھا ہے، اور یہ میل لیکوڈ نہیں ہے، بہت زیادہ پتلا نہیں ہے بلکہ گاڑھا اور سخت ہے۔ کہ یہ میل دروازے پر کان کے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی کیڑی مچھر کوئی چیز ہو تو اس کے پاؤں اسی میں دھنس جائیں، اندر سوراخ میں جا کے نتھنے اور ناک یا دماغ میں انٹر نہ ہو اور بندے کو خرابی نہ ہو۔ رب نے اس کے کان کے دروازے پر میل گاڑھا اس لیے رکھا ہوا ہے۔ چلیں ایک اور بات سن لیجئے، بالکل ہونٹوں کے اوپر ناک ہے اور ناک کا کام سونگھنا ہے، سونگھنے کا کام کان بھی کر سکتے تھے، مالک چاہتا تو سونگھنے کا کام کان بھی کر سکتے تھے، لیکن ناک سے کام سونگھنے کی ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی اور کان کے ذمہ سننے کی لگائی۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھ والا تو کھانے والی چیز کو دیکھ لے گا کہ باسی ہے کہ ٹھیک ہے، خراب ہے کہ ذائقے میں درست ہے۔ اندھا کیا کرے گا؟ تو کہا اندھا جب منہ میں ڈالے تو ناک اس کو خبر دے دے کہ بو بتا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ آخر 10 دن ہو گئے تو انہوں بھی سبحان اللہ کہہ دے، مطلب بنا تھک بھی جاندہ ہے، کوئی ایسی گل نہیں ہے۔ کوئی غلطی سمجھ آ رہی جناب؟ یہ مظاہر قدرت ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہتوت کے درخت کے قریب کھڑے تھے، ایک داعیہ آیا خدا کے وجود کے منکر۔ اور سنیے میرے بھائیوں، ہمارے لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے بحث و مقابلوں مناظروں مجادلوں میں پھنس چکے ہیں۔ دہریت، لادینیت 24 گھنٹے ایکٹیو ہے، 24 گھنٹے ایکٹیو ہے۔ سوشل میڈیا میری اس بات کا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل ہے۔ ہماری نئی پیڑھیوں کو، یونیورسٹی کی دہلیز تک پہنچے ہوئے جوانوں کو اسلام تو اسلام خدا کے وجود سے منکر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں یہ جتنے بھی پیر مولوی انتشار اور افتراق اور جدائی کا سبب بنتے، ایسوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، دین اسلام کی ترقی کی شارع پہ آنا چاہیے۔ ایک دو نے سبحان اللہ کہا کیونکہ پیروں چھڑن دی گل بھی چاہیے۔ پیر ساڑھے کو ہمیں دین چھڑا لینا، آپ کو پیر نہیں چھڑنے۔ وہ پیر کوئی ہو غوث پاک جیسا،
ان کی راہ پہ چلنے والا، بابا کوئی ہو باب فرید کی راہ پہ چلنے والا، ہمارے سر کا تاج ہے۔ لا دینیت ہے، خدا تعالیٰ کے وجود مستشرقین، یہ باقاعدہ عیسائیوں یہودیوں کا کٹ اور پرانی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو اسلام کی روح سے، اسلام کی حقانیت سے برگشتہ کر رہے ہیں، نتنے وہم قرآنی آیات کے بارے میں، مختلف امور کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک انگوٹھے کی کلک کرنے سے ہر چیز اسکرینوں پہ آتی ہے۔ کہاں ہے میرے نوجوان کے پاس ٹائم کہ وہ سن کر حضرت شاہ صاحب کے پاس آ جائے کہ میں نے یہ سنا جی میری رہنمائی کریں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں جناب سرچ کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں۔ سکالر بن جاتے ہیں لوگ فیس بک پہ سرچ کرتے کرتے۔ امام نے کم و بیش پون صدی پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں پوری کروں گا ابھی وہ بات۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ فرانس کا ٹیچر جنہیں روشن خیال ہونے کا زوم ہے، پیرس کی شہرائیں مشرق میں بسنے والوں کے لیے پتہ نہیں کس مینارہ نور کی سی حیثیت رکھتی ہیں، اور کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشبوؤں کو فراہم کرنے والا ملک وہ ہے، اس ملک میں یہ بدبو پھیلائی جائے کہ تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر ایک پروفیسر، ایک لیکچرار طلباء کو ابھارے کہ مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بناؤ، تو پھر میرے دیش کا ٹیچر کدھر ہے؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹوں کو عظمت مصطفیٰ کے گیت گانا سکھائے۔ شان محبوب رحمان علیہ السلام، عظمت مصطفیٰ جان رحمت ان کے دلوں کے اندر راسخ کرے۔ یہ ذمہ داری میرے دیش کا ٹیچر کیوں نہیں پوری کرے گا؟ وہ معلم مدرسے کا ہو، وہ معلم کالج اسکول یونیورسٹی کا ہو، وہ سرکاری اسکول کا ہو یا غیر سرکاری اسکول کا ہو۔ اگلے جملے سننے سے پہلے جتنے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ اس جہاں کے ہر موڑ میں انتشار و افتراق پھیلانے کی بات نہیں، یہی جو باتیں کہہ رہا ہوں، ذکر جانا، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں بہتر طریقے سے اپنی نئی نسل کو سکھانا چاہیے۔ مسٹیک کہاں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی؟ ضروری نہیں کہ میں کچھ سلیبس فراہم کروں تو وہ سلیبس ہی حرف آخر ہے، سلیبس تو سرکار نے عطا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ محفل کے بعد اندر ایک میٹنگ ہوگی اس میں ایجنڈا بنایا جائے گا، ایجنڈا حضور عطا فرما چکے ہیں۔ سناؤں ایجنڈا، روح تازہ ہو جائے گی۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد، ٹیچر سے یہ خطاب نہیں ہے، یہ بات ابے سے ہو رہی ہے۔ اولادکم، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری بات اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسری بات قرآن۔ بس ایجنڈا بھی موجود، سلیبس بھی موجود، اب ذمہ داری پڑھانے والوں، مالک توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا داریے نے، خدا کے وجود کے انکاری نے، منکر نے، تم اپنے رب کے ہونے کی کیا دلیل دے سکتے ہو یہیں کھڑے کھڑے؟ امام شافعی نے فرمایا یہ شہدود کا درخت میرے رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس سے بکری کھاتی ہے دودھ دیتی ہے، ہرن کھاتی اس کے نافے میں مشک پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی رس چوستی ہے شہد پیدا ہوتا ہے، درخت ایک ہے۔ اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیمو اس کا چھلکا، اس کی تاثیر اور ہے۔ چھلکے کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے حصے جس میں عرق ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے لیمو کا، اس گدے کی تاثیر اور ہے، اور اس کا جو جوس ہے اس کی تاثیر اور ہے۔ لیمو ایک، یہی مسئلہ ہے جی، لیمو ایک ہے،
اور خدا کی قدرت کا ظہور دیکھیے، تاثیریں 3 ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، بات کہاں سے چلی تھی کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو وہ میل جو ہے وہ آنکھ اپنا کام کرتی ہے کہ وہ کونوں پر دھکیل دیتی ہے. ہم پنجابی میں اس کو گرد کہتے تھے، رطوبت بھی آنکھ کی کہا جا سکتا ہے، خوش قسم کی. خلقتا مبرہ من کل عیب پر رکے تھے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھتی، میں نے کبھی حضور کی آنکھوں میں میل نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الغرض ان کے ہر منہ پہ، یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت ہے. وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھا کی صورت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ سراپائے اقدس پہ سلامی کی نظریں پیش کر کے امام کہتا ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. واہ امام عشق و محبت. جتنی بھی بے چینیاں اس وقت اہل سنت کی صفوف میں ہیں، اس کا حل امام احمد رضا ہے. ذمہ داری اور دیانتداری سے کہتا امام احمد رضا کا کرم ہوا کہ امام احمد رضا نے ادب کا دامن چھٹنے نہیں دیا. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام علیہ الصلوۃ والسلام. آگے بڑھیے. بچہ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کے چہرے کے اندر وہ ندرت اور وہ تمازت نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. انسان جب جاگ رہا ہوتا ہے اس کے وجود کا بوجھ زمین پر کم پڑتا ہے، اور جب سوتا ہے تو وہ زیادہ وزنی ہو جاتا ہے. یہ تو علم الابدان پیشہ جی کبھی پھر تقریر ہونی چاہیے. یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ علم طب کے لحاظ سے نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے لیے، سر جھکانے کے لیے یہ کافی ہے. جب بندہ سوتا ہے تو سواری پر اس کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے. جب جاگا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر سسٹم ایسا بنایا ہے، جیسے کمانیاں ہوتی ہیں گاڑی کی، وہ بوجھ اٹھائے رکھتی ہیں، تو یہ اندر ہی اندر بوجھ اٹھایا ہوتا ہے ان چیزوں نے بندے کے وجود کا. اچھا، تو اسی طریقے سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور چہرے کی تمازت کم ہو جاتی ہے. پھر جب منہ دھویا جاتا ہے تو ایسے جیسے نکھرا گلاب بچہ ہو جاتا ہے. مخدومہ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو انہوں نے فرمایا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ سرکار جب آرام فرماتے اور پھر بیدار ہوتے تو میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ جب چشمان کرم خوابیدہ تھیں، آرام فرما رہے تھے، تب زیادہ حسین تھے یا صبح بیدار ہوئے ہیں اب زیادہ حسین تھے. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو گرامی قدر حضرات، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عیب ہونا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا، سایہ نہیں ہے. لعاب کی بات کیجئے. آج بھی بہت سارے امراض کی تشخیص لیبارٹریوں میں تھوک کے ذریعے ہوتی ہے. مضر ہے، نقصان دہ، اطباء یہی کہتے ہیں. اسی لیے چونا ڈال کے ڈش بنے رکھی ہوتی ہے، کسی نے تھوک ڈالنا ہو وہاں ڈالے تاکہ اس کے جراثیم کش ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور آگے منتقل نہ ہوں. یہ خصائص کبریٰ ہے. صحابی پاک کے ارق النساء مرض ہوا، ایک بندے کو بھیجا، چھتی چھتی حضور کو جا. سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور مجھے انہوں نے بھیجا ہے، وہ درد بڑی ہے حضور، جان لیوا درد ہے. سرکار نے مٹی کی چٹکی اٹھائی، لعاب پاک بیچ میں ڈالا، فرمایا جا اس کو دے آ. سوچ لیں، انتظار کر لیں، ہم اتنی دیر 10 منٹ تک لیٹ کر لیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ شعر ربانی ماں ہے 12 روزہ محفل کی، رونقیں لگی ہوئی. حضرت شاہ صاحب اور حضرت شاہ صاحب کے رفقا کے لیے یہ سلسلہ رکنے والا تو ہے نہیں. انشاءاللہ جب ہم نہ ہوں گے تب بھی ہوگا. کیا خیال ہے نا؟ تو لہذا سلسلہ رکنے والا تو نہیں ہے.
تو لہذا یہ میں درست الفاظ کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف یہیں آ کے اظہار نہیں کرتا، باقی ویسے میرے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، میں رات شور کوٹ ہوتا ہوں، صبح یہاں آنا پڑتا ہے، رات ملتان ہوتا ہوں، صبح فیصل آباد آنا پڑتا ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری، کیا حیثیت ہے؟ شمال ترمذی میں ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ صحابی پاک تھے، رنگ مبارک ان کا حجر اسود اور غلاف کعبہ کی مثل تھا، لیکن اندر بڑا روشن تھا۔ تو وہ گاؤں سے آتے تو حضور کے لیے دیہات کی چیزیں لاتے، جیسے سبزی ہوتی ہے، اور سرکار جب ان کو واپس بھیجتے تو حضور ان کو شہر کی چیزیں دیتے۔ اور جناب یہ جملہ سنیے گا، کیا کریمی ہے حضور کی، سرکار فرماتے تھے ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اور آسان کر لیں، اے ساڈا پینڈو ہے، اسی یہ دے شہری ہیں۔ کیا بات ہے! تو ایک دن وہ اپنی سبزی وغیرہ لا کے بازار میں بیچ رہے تھے، پیچھے سے کریم تشریف لائے، حضور نے پیچھے سے پائیں ڈال کر ان کی آنکھوں پہ رکھی، یکدم بندہ پزل ہوتا ہے نا، تو ان کی حالت یہ ہوئی، پر جب بھینی بھینی خوشبو آئی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبرے سارا ہو کر۔ تو جب بھینی بھینی خوشبو آئی نا، تو اب وہ اور پیچھے پیچھے ہوں کہ میرا جسم حضور کے وجود انور سے مس ہو جائے۔ اور اب سنیے، سرکار کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھرے بازار میں فرمایا، کیڑا ہے جڑا ظاہر نو خریدے؟ میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ غلام تھے، ہاں حضور کے غلام تو ہیں، پتہ نہیں ہے مزاج انور، طبیعت اقدس سرکار علیہ السلام کی، حضور میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کریم کی موج ہے، کون ہے جو ظاہر کو خریدے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت ظاہر نے کوئی جواب والی بھی خرید کر دی، حضور میں نے پاویں کو کٹ تو کٹ پیسے بھی خریدے، تاں بھی میں مہنگا ہی پہنا ہے، میرا کیڑا مول ہے؟ یہ انہوں نے کہا۔ تو جب انہوں نے کہا نا، تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، فرما تینوں کی پتہ تیرا رب دے دربار کی مول ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذاتیں تولنے کے لیے نہیں ہے، ایسے تکڑی بازوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ کچھ سمجھ آئی میری عرض کی؟ ایسے تکڑی بازوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں تو ان سے پیار سکھایا جائے، اہل بیت کی غلامی سکھائی جائے، صحابہ کرام سے محبت سکھائی جائے۔ تکڑیاں ٹکڑیاں تولنے والے ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس تکڑی نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں۔ بات کہاں سے کہاں آئی؟ وہ یہ بات تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب انور، شیر خدا، مشکل کشا علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھ میں لگے، بخاری کے جملے، آنکھ ٹھیک ہو گئی پھر نہیں دکھی۔ دیگر کتب میں یہ درج ہے، نہ آنکھ ٹھیک ہو گئی پھر دکھی بھی نہیں، اس کا نور بھی کم نہیں ہوا، سر میں پھر کبھی درد بھی نہیں ہوا، سر کے بال سفید بھی نہیں ہوئے۔ میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، جب یہ 5 باتیں بیان فرماتے تو فرمایا کرتے تھے جن کا لعاب دہن دافع بلا ہے، جن کا لعاب دہن دافع بلا، مشکل کشا حاجت روا ہے، ذات انور کا عالم کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بال، بال، یہ جو بال ہے نا جناب، ہم حمام میں جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، بعد میں برش پھیرتے ہیں کہ اتارنے۔ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حجام سے کہا ہو کہ بال ہمارے محفوظ کر کے ہمیں شاپر میں دے دیں، ہم نے محلے میں بانٹ رہے ہیں۔ ہوا کبھی ایسا؟ حالانکہ ہمارے اپنے بال ہیں۔ اچھا، بال چاہے کہ کپ میں پڑ جائے، تد آواز آ رہی، روٹی کے لقمے میں نکل آئے، او ہو، وہ برکی نکلنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ گھر کے کسی فرد کا ہوگا یا اپنا ہی گر جائے گا، پر خلقتا مبرم من کل ہے۔ انتظار ہے مجھے آپ کا، چشمہ ساقی کی ان آیات پہ پابندی ہے، ان دنوں وقت پہ حالات پہ پابندی ہے۔
20 منٹ کا حکم تھا اور کام تو آگے چلا گیا۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم حج کے موقع پہ سر انور منور اطہر سے زلفہائے عنبری حلق شریف کروایا۔ کہنے والے نے کتنی حسین بات کہی، جب زلفیں سر انور پر تھی تو چاند کالے بادلوں میں تھا، اور جب زلفہائے عنبری اتر آئی تو چاند بادلوں سے نکل کر سامنے۔ محب اور عیب، اور پھر وہ بھی بے عیب میں عیب۔ تو زلفائے عنبری کو اتروایا، حضرت بلال پاک کو یاد فرمایا، بلال حضور حکم فرمائے ہمارے منہ شریف لیو تو وانڈ دے۔ منہ شریف لو اور بانٹ دو، بانٹ دو۔ سرکار بلال پاک نے یہ نہیں کہ حضور بلا بال بھی بانٹے جاتے ہیں۔ وہ جب خیمہ پر نور سے باہر نکلے اور کہا آؤ آؤ آؤ، تبرک شریف ہے، محبوب کے منہ انور ہیں، زلفہائے عنبری ہیں، تو راوی بیان کرتے ہیں اس طرح عشاق جھوم کر جھپٹ پڑے، لگتا تھا کہ منہ انور کو پانے کے لیے تلواریں چل پڑیں گی، اور جسے ایک منہ اقدس مل جاتا اس کے چہرے کی خوشی بتاتی تھی کہ دنیا کی بادشاہی مل گئی۔ ایک روایات کا جہان ہے سامنے پر، وقت اتنا ہو چکا کہ میں صرف ایک روایت یہاں پہ ذکر کر کے آخری مصرے کی طرف بڑھ کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، کہا اور ڈبی پھڑ کے لے آؤ۔ پہلے غسل فرمایا، ڈبی منگوائی، اس کو کھولا تو اس میں منہ انور تھا، منہ انور، تو منہ انور کو اس میں سے نکالا، زبان کو اٹھا کے اس کے نیچے رکھا، اور جملے سنیے ان کے کیا تھے۔ فرمانے لگے یہ منہ اقدس میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میری بات سن لو، مجھے بعد میں تم نے غسل دینا ہے، یہ خزانہ نہ نکالنا، اسی لیے تو رکھا ہے کہ قبر میں ساتھ چلا جائے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اے جانے جہاں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اور بات مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام کی تھی، اور ہم نے جدھر رخ کیا ادھر ہی کیا۔ عرض یہ ہے کہ یہ مہم بھی ٹھیک ہے کہ ان خبیثوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، پر ایک اور چیز بھی ہے جس کا بائیکاٹ از حد ضروری ہے۔ نائی کے پھٹے پہ جا کے یہ کہنا اب بھی کہ فرنچ کٹ داڑھی بنا دو، تو اب فرانسیوں سے تو اب ہمیں بیزاری چاہیے، اب اس سے کہیے کہ مدینے والے کی پسند کی کیا خیال ہے، مدینے والے کی پسند کی۔ انہوں نے کہا جی آج فرانچ کرنا، تو نو 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 مدنی، آج مدنی، حل میرا خط بناؤ، اب وہ نہیں چلے گا۔ وضع قدام لباس میں ظاہر و باطن میں سید العالمین علیہ السلام کی پیروی کیجئے، یہ دنیا کا بہترین بائیکاٹ ہے اور یہ دنیا کا بہترین احتجاج ہے۔ نیت کریں ہم صاحب، آواز کمزور ہے، اور جو اختتام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے اعلیٰ حضرت نے شروع کیا۔ اچھا اس اسلام کے اندر بھی لوگوں نے بڑے بے ڈھنگے قسم کی چیزیں ڈال دی ہوئی، بے ڈھنگے، میں آپ سے دوسری بات کر، ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے کہ علمان غلطی سے۔ اچھا جن کے لنگر پہ پلتا ہے سارا جہاں، مصطفیٰ کے لنگر پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر بھلا
جن کے ہاتھ لنگر سے پلتا ہے سارا جہاں، کہاں یہ لفظ؟ یہ سنیں گے اس کی چاشنی کیا ہے؟ سنانے لگا ہوں، سنیے اس کی چاشنی کیا ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور ذرا عشق، حضرت عشق کا اظہار جو امام عشق و محبت کے دل میں ہے، ساری سلامیاں دے دے کے ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام کرتے نا، اب اینڈ ہونے لگا ہے نا، اینڈ تو امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بس یہی اختتام ہے ہماری۔ ذرا دیکھیے امام ہے جناب، میں قربان فدا نثار امام محمد رضا۔ سلامیاں اتنی پیش کر لی، اب دیکھیے کہ حضرت عشق کہاں کس تصور میں لے گیا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور معاشر میں جلوہ گر ہوں گے، 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، 1500 سال بعد جشن کا یہ حال ہے، تو جب میدان معاشر میں آئیں گے، ہاں جی، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تخیل دیکھیں میرے امام کا، تخیل ہی نہیں، آرزو دیکھیے، جستجو دیکھیے۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اب اگلی بات مثال دینا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مدرسوں کے اندر یا اسکولوں کے اندر بچوں کی تیاری کی ہوتی ہے، مثلا بچوں کو بول دیتا ہوں کہ تم تلاوت کرو گے، تم نعت اقدس پڑھو گے، تم منقبت پڑھو گے۔ اچھا نقابت نہ بھی کروائی جائے تو اتنی بات ہوتی ہے کہ اشارہ ہی ہوتا ہے، چل، تو وہ تلاوت شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جس کی ڈیوٹی نعت اقدس کی ہے، ہاں بھائی، تو ہاں بھی کہے نا، مختلف جملے ہیں، تو وہ جائے گا اور نعت اقدس پڑھے گا۔ یہ میں آپ کو ایک ماحول مدرسے کی کلاس کا بتا رہا ہوں۔ اچھا پھر منقبت کی ڈیوٹی ہے، صرف ایسے ہاتھ سر کا اشارہ کر دے نا منتظم یا استاد، تو وہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ اب 3 مثالیں دے دی، ہم تھڑکنا نہیں ہے، تسی دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کبھی اس شعر کا لطف بھی پایا، ہم نے پڑھتے تو ہیں۔ امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، خدمت کے قدسی جن کی ڈیوٹی حضور کے پروٹوکول پہ ہوگی، ملازمت درگاہ پہ ہوگی، شاہی سواری کی مہاریں تھامنے پر ہوگی، پیچھے ہٹو کرنے پر ہوگی، تو ایسے خدمت کے قدسی سب پڑھ رہے نا حضور کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ امام کہتے ہیں پھر اس ماحول میں ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور خود بولنے کی جرت کہاں؟ تمنا تو ہے کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمنا تو ہے پر جرت نہیں ہے نا۔ تو امام بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، نہیں رکیے، ہاں رضا پر تو رکنا ہے، نہیں سمجھے ابھی تک؟ میں نے 3 مثالیں تو دی ہیں کہ ہم طالب علم کو اتنا کہہ دیں ہاں بھائی، اب اس کی ڈیوٹی تو نعت کی ہے نا، وہ اٹھ کے نعت شروع کر دے گا، تو کہا مجھ سے فرشتے کہیں گے ساری دنیا نو مصطفیٰ جان رحمت دے لاکھوں سلام پڑھانا آڑیا، ہاں تو ساری دنیا سلام پڑھ رہی ہے۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، ہمارے